یہ تو یونیک صورت ہے پارہ نمبر 30 میں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھیں کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ایک ایک آیت یعنی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا، ہمارا آدھا گھنٹہ آلموسٹ اب باقی رہ گیا ہے، اس صورت کو کور کیا جائے اس کے حق کے ساتھ۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور امپلائیڈ ہوتا ہے کہ اس فجر کے وقت کے پیدا کرنے والے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جب فزیکل فینومینا آف نیچر یا قدرت کی جو مخلوقات کی قسم یاد فرماتا ہے نا، تو اس سے مراد اس کے کریٹر کی قسم ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں، اس کو بنانے والی ذات پرفیکٹ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، اللہ ہی کی قسم کھانی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی قسم۔ اس میں آلموسٹ کنسنسس ہے، اکثریت کا موقف ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ابھی بھی یہ ذوالحجہ 1440 ہجری گزر رہا ہے، تو یکم ذوالحجہ سے لے کے یوم النحر قربانی کے دن تک، 10 ذوالحجہ تک، یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کی راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیکی کا کام کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قتال سے بھی افضل ہے، ہاں مگر اگر کوئی شخص قتال کرے اور اس دوران اس کی جان مال سب کچھ ضائع ہو جائے، یعنی وہ لوٹ کے واپس نہ آئے، ایسا شخص عمل میں اوپر جا سکتا ہے۔ صرف قتال کرنے والا بھی بندہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج بھی رکھا ہوا ہے 9 ذوالحجہ کو۔ پھر جو بندہ حج کے لیے نہیں جائے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو 1 سال آئندہ اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات ہیں۔ پھر کلائمیکس ہے اس کا قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کو، اللہ کے لیے خون بہانا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، یعنی طاق اور جفت راتوں کی بھی، اور خود جفت اور طاق بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ جفت ہے، اور خود اللہ طاق ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، اوڈ کو۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، یعنی آخری پہر کی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگلی آیات میں آ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی علیہ السلام، اور ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے، خصوصاً اہل عرب کو، کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ارم ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ شداد کی جنت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی، اب تو خیر وہ کھنڈرات بھی عرب میں نکلے ہیں بڑے بڑے ستونوں کے۔
تو اس نے بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اس پہ پوری بلڈنگز کھڑی کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا جب عذاب آیا قوم عاد کے اوپر. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسے تھے کہ جن کی مثل دنیا میں کسی نے یعنی اس طرح کی تخلیق نہیں کی ہوئی تھی جس طرح کی تخلیقات کے وہ ماہر تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تھے جو چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے وادیوں میں. یہ آج بھی موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن کے یا اسلام کے تاریخی مقامات، تو انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں، انہوں نے ویڈیو کی شکل میں، وہ پرانی ویڈیو ہے ویسے، وہ ساری جگہ فزیکلی جو قرآن پاک میں جہاں جہاں جن چیزوں کا ذکر ہے جو قومیں برباد ہوئیں، وہ ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے ان کو فلمایا ہے باقاعدہ. وہ آپ ابھی بھی دیکھیں، وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں، یعنی آپ دیکھیں 30-40 فٹ ان کے دروازے ہیں، صرف اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، پورے پورے غار بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ چٹانوں میں رہا کرتے تھے. یعنی ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی کھدائی کر لیتے تھے. اور پہاڑ مٹی کے نہ سمجھیے گا، چٹانوں والے پہاڑ، ابھی چٹیل پہاڑوں میں وہ کھدائی کرتے تھے. آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر کون بچ سکتا ہے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا. یعنی میخوں والا ایک استعارے کے طور پہ بیان ہوا ہے، یعنی اس کی اتنی فوج تھی کہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے. یعنی میخوں کے ساتھ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نا. تو اور ایک معنی یہ ہے کہ کامیابی کے ہم کہتے ہیں نا جھنڈے گاڑنا محاورتاً، یعنی وہ شہروں پہ شہر فتح کرتے جا رہا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں. یہ سب کی سب یعنی قوموں کا ذکر آیا، قوم عاد کا، سمود کا اور قوم فرعون کا، کہ اپنے اپنے شہروں میں سرکش تھے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان میں سے اکثر فساد برپا کر دیا کرتے تھے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قحط پڑ گیا، سورۃ الاحقاف میں آتا ہے بارش سے محروم ہو گئے. بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا، یہ سب کی قوم ساری کی ساری اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب بارش برسے گی. آگ برسی، سب برباد ہو گئے. اسی طریقے سے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے. اور یہاں پر فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا. ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، بے شک تیرا رب تو تاک میں لگا ہوا ہے سرکشوں اور مفسدوں کو تباہ کرنے کی. جیسے کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بھی جب غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تیری گل نوٹ کر لی ہے، موقع ملے گا تو تن دساں گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں تو مجرموں کی تلاش میں ہوں کہ ان کو رگڑا لگاؤں گا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر میں کسی کو دنیا میں عذاب دے گا. موت کے وقت تو سب پہ ہی عذاب آنا ہے جو آنا ہے، سوائے اہل ایمان کے، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے، نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی.
یعنی نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے واہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹریس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم، اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے آرام کی، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر، تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے اللہ آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، خرابی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا، اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے، اس کو ہم نے دے کے آزمایا ہے، اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے، اس سے لے کر آزمایا ہے۔ اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہیں۔ اچھا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، ملٹیپل چوائس کوشچن، اللہ تعالیٰ جسے دے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے، یا جس سے لے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے؟ ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی آزمائش ہے، وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ ہائے ہائے ہائے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اس کا وہ کلائمیکس وہ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ، بڑی لمبی حدیث ہے، آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے، اور ایک چٹائی ہے، یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی نہیں ہے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر گئے تو نبی علیہ السلام اٹھے تو نبی علیہ السلام کی مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا، کھجوروں کی اس چھال کا، کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا، نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہوں۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں،
اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ نے ایک جملہ بولا، عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی. یعنی ایک شخص نبی علیہ السلام کی صحبت میں کئی سالوں سے، اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے، اتنا زہد. آپ فرمایا اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت. سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اربوں ڈالر آج کے. تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا، اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی سیدنا عمر کی، اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی، تربیت تھی. بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی، پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے. تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑیں بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے. اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو، کیونکہ میں دنیا کے سپر پاور کا مالک ہوں. سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں، تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو، تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا، اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا. اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے. اسی لیے اسلام میں جو پہلی دراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے، تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح. تو حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟
تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں، ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا، پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے، اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔